بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 268، سورۃ حج، آیت نمبر 52۔ یہ مسئلہ پہلے درس کے اندر یہ بات گزری ہے کہ جب انبیاء علیہم التسلیمات دعوت دیتے تو اور حق کا غلبہ ہوتا اور حق کا اپنی امید باندھ لیتا اور مسلمان مضبوط ہوتے تو درمیان میں شیطان وساوس ڈالتا یا مشرکین اور کفار درمیان میں کوئی واقعہ رکاوٹ اور فتنہ ڈالتے جس سے اہل حق والوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اہل حق کو مضبوط کرتا اور اصل میں ان کا امتحان ہوتا تھا کہ ایسے مشکل وساوس کے وقت میں اور واقعات کے وقت میں اہل حق کیا اپنے حق پر اور اسلام پر باقی رہتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو ان کے لیے مزید دلائل کے ساتھ اس حق کو واضح ہو جاتا اور ان کا یقین بڑھتا، ایمان بڑھ جاتا، اور کافر لوگ جو ہے نا اس واقعہ کے وقت مزید کفر میں اور نفاق میں بڑھ جاتے تھے۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک امتحانی صورت کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ واقعات کی رفتار ہوتی ہے، نیچاؤ اور اتار، نشیب اور فراز جس کو کہتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی امتحان لیتا ہے، اور اسی امتحان کے مقصد اور حکمت کا ابھی یہاں سے آج کے درس میں ذکر ہے۔ یعنی اس آیت میں شیطان کو انبیاء کی دعوت اور آیات الہیہ میں شکوک اور شبہات ڈالنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو فرصت دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اس فرصت اور مہلت دینے کی حکمت بیان کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات یہاں ثابت کی ہے کہ میں نے شیطان کو، مشرکین کو، یہ لوگوں کے دلوں میں شبہات اور شکوک ڈالنے کی فرصت اور موقع کیوں دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو لیجعل یہ متعلق ہو گیا تاکہ یہ فرصت ضمیر جعل کے اندر راجع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ معنی یہ ہے کہ میں نے شیطان کو یہ وسوسے ڈالنے اور فرصت ڈالنے، شبہات ڈالنے کی فرصت اس لیے دی ہے کہ لیجعل، تاکہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ما اس خلل کو، اس وسوسے کو، یلقی شیطان جو شیطان ڈالتا ہے، فتنتاً امتحان اور آزمائش ہوتا ہے، للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی جن کے دلوں میں مرض سے مراد نفاق ہے، منافق ہے، تو منافقین کے لیے بھی یہ فتنہ ہوتا ہے۔ اور والقاسیۃ معنی والذین، ان لوگوں کے لیے قاسیۃ قلوبہم جن کے دل بالکل سخت ہیں، جو کہ کافر ہے، ان کے لیے بھی یہ امتحان ہے۔ اور منافقین کے لیے تو امتحان اس طرح ہے کہ وہ مزید تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پہلے سے اسلام کے بارے میں ان کو شک اور شبہات اور اعتراضات ہوتے ہیں، تو وہ شکوک اور شبہات مزید بڑھ جاتے ہیں، اور ایسے مسائل آ جاتے ہیں جیسے کہ واقعات کے اندر اسلام کو وقتی طور پر تھوڑی سی کمزوری یا اہل حق کی کمزوری یا ان کی مغلوبیت جب نظر آتی ہے، تو منافقین کہتے ہیں کہ یہ حق مذہب نہیں ہے، یہ سچا مذہب نہیں ہے، ان لوگوں پر ذلت آئی ہے اور یہ لوگ دنیا میں ذلیل ہے اور مارے جا رہے ہیں اور یہ غربت میں مبتلا ہے، جیسے کہ واقعہ احد کے اندر عارضی شکست ہے، اس طرح دیگر واقعات کے اندر، تو ان کا شک اور تردد مزید بڑھ جاتا ہے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور جو منافقین ہیں وہ تو اور مزید کفر میں پک جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتا تھا اور یہ پیغمبر بھی جھوٹا ہے۔ تو یہ ایک ویسا اتفاقی واقعہ تھا کہ بدر کے اندر اس کو جیت مل گئی، ورنہ یہ کوئی سچا نبی نہیں ہے، تو ان کا مزید کفر اور پک جاتا اور بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ ذکر کی کہ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک یہ ظالم جو کہ منافق بھی ظالم ہے اور کافر بھی ظالم ہے، لَفِي شِقَاقٍ، شقاق شق معنی طرف کو کہتے ہیں، مراد سخت قسم کی مخالفت ہے، یہ دور کی مخالفت میں ہے۔ منافق بھی اسلام کا دشمن اور مخالف، اور کافر بھی اسلام کا دشمن اور مخالف ہے، تو یہ دور کی مخالفت میں ہے۔ ان کے لیے یہ واقعات بطور امتحان ہو جاتے ہیں، ان کا کفر اور نفاق بڑھ جاتا ہے۔
ولیعلم سے مومنین کے لیے بھی امتحان ہے، تو مومنین کے لیے امتحان اس لیے کہ ثم یحکم اللہ آیاتی، اللہ اپنی آیات کو مضبوط کرتا ہے، مزید دلائل اور تسلی اور اطمینان بھیجتا ہے، تو ایمان والے اس وقت ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بتاتا ہے کہ ایسے حالات اور ایسے واقعات آئیں گے، تمہارے لیے آزمائش اور تکلیفیں آئیں گی، یہ تکلیف اور یہ بیماریاں، مشکلات، تو وہ جب تکلیف آتی ہے تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا ذکر ہے ولیعلم، یحکموں کے ساتھ لگے گا، تو معنی یہ کہ اللہ ولیعلم تاکہ جان لے الذین، وہ لوگ اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا ہے، معنی قرآن و حدیث کا علم، دین کا علم، تو وہ یقین کرتے ہیں کہ انہ الحق، یہ قرآن سچی کتاب ہے، من ربک، رب کی طرف سے، اور یہ دین بھی سچا ہے، اسلام سچا ہے، فیؤمنوا بھی، پس وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، معنی ایمان پختہ ہو جاتا ہے، ایمان ان کا مضبوط ہو جاتا ہے، اور فتخبت له قلوبهم، تو نرم ہو جاتے ہیں ان کے دل اس حق کے سامنے، دلوں میں اور اطمینان، سکون، نرمی، عاجزی ان کے ساری مومنین کے دل میں آ جاتی ہے، اور ان کو یقین آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ تم پر امتحان اور آزمائش آئیں گی رائے حق کے اندر، تو وہ باتیں سچی تھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهَادِ الَّذِينَ، اللہ رہنمائی کرتا ہے، الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ایسے واقعات کے ذریعے ایمان والوں کو مزید صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ملتی ہے، اسلام میں مضبوط ہوتے ہیں۔ اور وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ جو ہے نا، یہ اس قرآن کے متعلق کسی نہ کسی شک شبہ میں تو مبتلا رہتے ہیں، اور خواہ وہ شک شبہ شیطان کی طرف سے پیدا کردہ ہو یا خود ان کی طرف سے ہو، تو اس کا ذکر ہے کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ ہمیشہ رہیں گے، فی مریۃ، شک میں، منہ، اس قرآن یا حق کے بارے میں، حتیٰ، اور ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے ان کے پاس عذاب یوم عقیم، معنی اس دن، جس بانج دن کے عذاب، عقیم بانج کو کہتے ہیں، بانج پن، یعنی جیسے عورت بچہ نہیں جنتی، تو عقیم کا معنی یہ کہ ایسا دن کہ جس کے بعد اور کوئی مزید دن اور مہلت نہیں ہوگا، وہ آخری دن ہوگا، اس میں حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد کوئی مزید مہلت نہ ملے گی۔ الملک یومئذ للہ، دنیا کے اندر یہ حق اور باطل کا آپس میں مقابلہ رہتا ہے اور کشمکش رہتی ہے، اور یہاں ہر آدمی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، وہ کافر ہے، منافق ہے، وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، اور مسلمان تو ظاہر بات ہے، لیکن قیامت کے دن اس حق اور باطل کا فیصلہ، عملی فیصلہ کیا جائے گا، اس لیے کہ الملک یومئذ للہ، پوری بادشاہی اور تمام کی تمام تر بادشاہی یومئذ، اس دن، للہ، خاص اللہ کے لیے ہوگی۔ یہاں دنیا میں تو عارضی بادشاہی لوگوں کے لیے بھی ہے، وہ عارضی مجازی بادشاہت ہے، لیکن الملک میں الف لام ہے، کامل بادشاہی اور حقیقی بادشاہی یومئذ، اس دن خاص اللہ کے لیے ہوگی، یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا، یعنی جو حق پر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا، اور جو باطل اللہ ان کو جہنم کی سزا دے گا۔ تو فالذین، اسی فیصلے کی تفصیل ہے، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور والذین، وہ کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ان میں شبہات پیدا کرتے رہے، شکوک پیدا کرتے رہے، شیطان کا ساتھ دیتے رہے، اور اہل حق کو کمزور کرتے رہے، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کرنے والا، کیونکہ انہوں نے حق کی تکذیب کی ہے، حق کا انکار کیا ہے، انبیاء کی توہین کی ہے، مسلمانوں کو تنگ کیا ہے، تو ان کے لیے ذلت اور رسوائی والا عذاب ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، یہ سورت کا آخری حصہ جس کے اندر ترغیب الی الہجرت والجہاد ہے، یعنی آخر تک ہے، اور سورت کے اندر اس میں دلائل عقلیہ بھی ذکر ہے 4، اور باقی اس میں مسلسل زجرات ہے، شرک کے اوپر زجر ہے۔ تو والذین ہاجروا فی سبیل اللہ کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ مشرکین ان شیاطین کے شبہات اور رکاوٹوں کے ساتھ لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے تھے۔ ماقبل میں اس کا ذکر تھا کہ مشرکین جو ہے نا، وہ شیطانی شبہات اور شکوک کے ذریعے سے کمزور قسم کے مسلمانوں کو ایمان لانے سے روکتے تھے، تو اس لیے ان کے لیے، اور وہ کمزور تھے، مسلمان اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے، جیسے کہ مکہ کے اندر اسی حالات تھی۔ تو اب ترغیب الی الہجرت ہے کہ ان سے اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے، لہٰذا ان کے پاس ادھر رہو گے تو یہ تمہیں تنگ کریں گے، مزید شک شبہات پیدا کریں گے، تکلیف میں ڈالیں گے، لہٰذا ہجرت کرو، اور ہجرت کی وجہ سے اگر اس راستے میں تم شہید کر دے گئے
یا اپنی طبعی موت مارے گئے تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ ربط تفسیر ابن نظم الدرر بقائی کی ہے، ابن عاشور کا یہ قول ہے۔ والذین کفروا، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، اور پھر وہ قتل کیے گئے یعنی شہید ہو گئے، جیسے کہ جنگ بدر کے اندر کچھ صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے، او ماتوا، یا اپنی طبیعی موت مرے، یعنی لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ ان کو دے گا بہترین اور عمدہ روزی جو کہ جنت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہترین روزی دینے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ وہ لوگ جو کمزور قسم کے مسلمانوں میں جو کمزور تھے اور اپنے ایمان کی حفاظت ان کے لیے بڑی مشکل تھی، تو جب وہ ہجرت کر کے چلے گئے تو بدر کے اندر جب مارکا ہوا تو اس میں شہید ہو گئے، یعنی انہوں نے اسلام کے غلبے کا دور نہ دیکھ سکا، یا یہ کہ شہادت تو نہیں اپنی طبعی موت مرے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی ہے کہ لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ ان کو دے گا رزق حسن، جنت کے اندر عمدہ روزی دے گا، وہ جنت ہے، جنت کے باغات ہیں۔ اور وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہتر روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے، اور اللہ بہتر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے روزی دیتا ہے، یعنی کوئی آدمی مستحق تو نہیں کہ اس کو دی جائے، اللہ ویسے ہی دیتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی امید باندھے ہوئے روزی دیتا ہے، کہ کسی سے کوئی امید اور لالچ تو اللہ کو نہیں ہے، اور بغیر ڈر اور خوف کے اللہ روزی دیتا ہے، کہ کسی انسان سے مخلوق سے اللہ کو ڈر بھی نہیں ہے، اور صرف اللہ ہی دیتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے پاس سے دیتا ہے، جیسے کہ دوسرا کوئی دیتا ہے تو وہ اللہ کا دیے ہوئے میں سے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب بھی نہیں لیتا۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، اللہ ان کو داخل کرے گا، مدخلاً ایسی جگہ میں، یرضونہ، جس کو یہ پسند کریں گے، وہ جنت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ علیم کی مناسبت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مظلوموں کے حال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان پر جو ظلم ہوا اور ان کے حالات کو اور ان کی نیتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، ان کے اعمال کو بھی اللہ جانتا ہے، جنہوں نے ہجرت کی، جو اسلام پر ڈٹر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس نیت اور اس عمل کو اور اخلاص کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ دنیا آخرت میں اجر دے گا۔ اور لعلیم، ان کافروں کے ظلم کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی نیت اور ان کے اعمال کو بھی اللہ جانتا ہے، تو اس طور پر بھی حلیم، اللہ بردبار ہے۔ بردباری کا یہ معنی ہے کہ مسلمانوں سے تھوڑی بہت جو غلطی کوتاہی ہوتی ہے اللہ ان کو درگزر اور معاف کر دیتا ہے، اور حلیم معنی یہ ہے کہ کافروں نے جو مسلمانوں پر ظلم ڈھائے، ستم کیے، اور اس سب کچھ کو اللہ نے ان کو سزا نہیں دی، ان کو موقع دیا، آخر کار وہ اسلام میں داخل ہو گئے، جیسے کہ بدر احد کے بعد وہ جو کفار مکہ تھے وہ بہت سارے مسلمان ہو گئے، تو اللہ حلیم بردبار ہے، معنی جلدی سزا نہیں دیتا۔